اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ یہ ہم 27ویں پارے کی اب سورہ طور شروع کریں گے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی۔ اب یہ طور دیکھیں آپ کے پاس پہاڑ لکھا ہوا ہے، اب یہ طور کون سا پہاڑ ہے؟ دیکھیں پہلا تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ پہاڑ ہے۔ دوسرا اہم پہاڑ کون سا ہے؟ یہ وہی ہے جس پہ کہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا ہے اور جہاں پہ ان کو تورات دی گئی ہے، تو وہاں قسم اس بات کی کھائی گئی ہے کہ وہ طور، قسم ہے طور کی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ خاص پہاڑ کون سا ہوا؟ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ وہ طور و کتاب مستور، اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی تھی، رائٹ۔ یہ دیکھیں آپ کو، دیکھیں تمام یہ مفسرین اور علماء کی جو محنت ہے، تو دیکھیں آج ہم اس قابل ہے کہ ہم بول سکیں کہ وہ کہتے ہیں ان آیت سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک کتاب تھی جو لکھی ہوئی ملی تھی۔ کون سی ملی تھی؟ تورات ملی تھی۔ اور تورات کس فارم میں ملی تھی؟ تختیوں کی فارم میں ملی تھی۔ تو ہمیں انہوں نے کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتاب تھی جو لکھی ہوئی حالت میں آئی تھی، یعنی تورات جو تھی وہ تختیوں کی فارم میں تھی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل، قلب مبارک پہ نازل ہوا تھا۔ یہ جو تھی یہ فارم ملتی تھی، یعنی کتابوں اس پہ لکھا ہوتا تھا تختیوں پہ۔ تو یہ جو کتاب تھی جو لکھی ہوئی تھی، فی رقم منشور، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا تھا، یعنی وہ تختیاں، اس سے مراد تختیاں ہیں، یعنی کشادہ تختیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، والبیت المعمور، اچھا اب بیت گھر، معمور کون سا ہوتا ہے؟ آباد گھر، یعنی ایک گھر جو بہت آباد ہے، تو وہ کون سا گھر ہے؟ وہ بیت اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ناؤ خانہ کعبہ ماشاءاللہ 24 گھنٹے آباد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وہی مفسرین کی رائے کے مطابق وہی ہے کہ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پہ وہ بیت معمور جہاں فرشتوں کا طواف ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹ اس کے نیچے ہے، یہ یہاں ہے اور وہ پورے 7ویں آسمان پہ ہے، جو بیت معمور کہلایا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہی ہے، اور معمور کا مطلب ہے کہ آباد، بالکل، یعنی آباد جو گھر ہے وہ ہے۔ تو وہ نیچے خانہ کعبہ ہے اور اوپر بیت معمور جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5، وسقفی، اور چھت، مرفوع، بلند کی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی آسمان، ٹھیک ہے، آسمان، چھت جو بلند کی ہوئی۔ اچھا، نمبر 6 دیکھیں، والبحر المسجور، اور سمندر بھڑکائے ہوئے۔ یہ پھر دیکھیں وہی مکی دور، وہی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں اور یہ تمام قدرت، ٹھیک ہے نا، اور سمندر بھڑکائے ہوئے کی۔ بلا شبہ عذاب ربی کا، آپ کے رب کا، لواقع، البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ فوراً یہ ریمائنڈر آتا ہے، یہ انذار آخرت ہے کہ یہ ایک دن ہے جو آنے والا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے نا، آیت نمبر 7 پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ شورا 47، سورہ شورا 47 میں آپ لوگ یہ پڑھ آئے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ ہے کہ وہ دن ایسا ہے، وہ پھر نہیں، اب تو اگلا دن آ جاتا ہے نا، پھر ایک اگلا دن آ جاتا ہے، تو وہ کیسا دن ہے؟ وہ لوٹایا نہ جا سکے گا، وہ دن تو آنا ہے۔ تو سورہ شورا، شورا ناٹ شورا، شورا، شین وا اور الف را والا، شورا 47 لکھیں 7 کے آگے۔ اچھا، آیت نمبر 8 دیکھیں، ما لہو، نہیں ہے اسے، من دافع، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 9، یوما، وہ واقع ہوگا جس دن، تمور، تیزی سے حرکت کرے گا، سماء، آسمان، مورت، تیزی سے حرکت کرنا اس آسمان کا، وہ تسیرو، اور چلیں گے، جبالو، پہاڑ، سیرا، ان کا چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 12، الذین، وہ لوگ کہ ہم، وہ فی خودن، اچھا یہ خودن دیکھیں کیا مطلب ہے، آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوگا نا، مشغلے میں، خوش گپوں میں۔ یہ وہ کیا خوش گپیں ہوتی ہیں؟ یہی کہ وہ اپنے آپ کو نہ ماننا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، خوش گپوں میں لگے ہوئے، بھول گئے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جو کہ تکذیب حق میں، مشغلوں میں، خوش گپوں میں لگے ہوئے، یلعبون، اور کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی زندگی کا یہ ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، کھا لیا پی لیا سو لیا عیش کر لیا، یہ کون ایسی باتیں سنے، کون فکر کرے، نہیں، یہ پھر وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا۔ 11 اور 12 کو اکٹھا کرتے نا، 11 میں ہے ہلاکت ہے ان کی جنہوں نے جھٹلایا،
کون؟ جو مشغلوں میں خوش گپوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 13 یوم جس دن یدعون وہ سختی سے دھکیلے جائیں گے الی ناری جہنم آتش جہنم کی طرف دعا سختی سے دھکیلا جانا ہاذی تو انہیں کہا جائے گا یہی ہے نارو وہ آگ التی وہ جو تم تھے بہا تکذبون یہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اللہ کی ہدایت تو پوری نسل انسانی میں سے ایک ایک کو پہنچنی ہے. یہ تو اللہ نے ذمے لیا. یہ تو آپ سوچیں ہی نا کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کو نہیں پہنچی, اس کو کسی نہ کسی فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو پہنچے گی. آگے اب وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے, بعض لوگ بچوں کے بہانے, بعض لوگ میاں کا, بعض لوگ اپنی مصروفیت, وہ اس کو چھوڑ دیا, اب وہ پھر اپنی زندگی گزارنے لگ گئے. یعنی کسی نہ کسی فارم میں جھٹلایا ہوگا, تو یہ اس فارم میں ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے یاد پڑھیں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس پہ اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی ہوگی, بلکہ اللہ کے ذمے ہے. یعنی یہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ ہدایت تو پہنچے گی. ٹھیک ہے نا, تو پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جس کو تم نے جھٹلا دیا تھا. اب وہ کسی نہ کسی فارم نے, کسی نے اپنی مصروفیت میں یا کیسے بھی جھٹلایا. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ لوگ ہیں, یعنی یہی کہا جائے گا وہ آگ ہے, اسی کو تم جھٹلاتے تھے. آیت نمبر 15 کیا ساحرن, کیا پھر یہ جادو ہے؟ اب یہ وہی والی بات جو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جادو ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آگ کو دیکھ کے پھر یہ نہیں کہیں گے کہ کیا پھر یہ جادو ہے, ہاذا یہ ام انتم لا تبصرون, یا تم نہیں دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو اس حقیقت کو, وہ حقائق جو جو تمہارے امتحان ہے, آج امتحان ہے تو یہ حقائق چھپے ہوئے نا, لیکن آیات ہیں حق ہمارے سامنے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقائق کو بھی جھٹلایا, آیات کو بھی جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ کیا ہے, یہ اصل ہے کیا, اب یہ کیا ہے, یہ جادو ہے کیا؟ آیت نمبر 15. اب 16 دیکھیں, اس لوہا, اب تم داخل ہو جاؤ اس میں, فصبروا, اب تم اسے برداشت کرو, او لا تصبروا, اب تم اسے برداشت کرو, تم صبر کرو یا نہ کرو, سواؤن علیکم, اب برابر ہے تمہارے اوپر. ٹھیک ہے نا, انما بس تجزون, تم جزا دیے جاؤ گے, ماں اس کی جو کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کر کر آ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ عمل اپنے آپ, عملوں پہ بہت غور کریں. یہاں سے ایک یہ عمل ہم نے لے کے جانے, اور قرآن کا آپ نے تکرار دیکھا کہ بار بار جس چیز کی اہمیت ہو اس کی تکرار ہوتی ہے نا, بار 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 بار, کہ تم عمل ہی لے کر آؤ گے ہمارے پاس. اب وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا, سب کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دیکھیں, ان المتقین, بلا شبہ متقی لوگ, فی جنات و نعیم, وہ باغات میں بھی ہوں گے اور نعمتوں میں بھی ہوں گے. یہ آپ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ سارے قرآن میں دیکھا ہوگا, جہاں سخت آیات آتی ہیں وہاں پر یہ والی بھی آتی ہیں کہ دیکھو اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو پھر دیکھو یہ انعامات بھی ہوں گے, کہ بلا شبہ متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, بما, ان چیزوں سے, آتا ہم, دے گا ان کو, ربہم, ان کا رب, ووقاہم, اور بچا لے گا انہیں, ربہم, ان کا رب, عذاب الجحیم, عذاب جہنم سے. کلو, تم کھاؤ, وشربو, اور تم پیو, ہنیئم, خوب لذت سے. ٹھیک ہے نا, بما, بدلے میں اس کے, کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے تھے. اچھا یہاں وہ آپ لوگ ضرور سورہ اعراف 43 لکھ لیا کریں بھائی. سورہ اعراف 43 وہی ہے کہ جب وہ جنت میں اتنی نعمتیں دیکھیں گے تو اہل جنت یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی وہ جو نعمتیں ہوں گی اس پہ انسان یہ نہیں کہے گا, اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ یہ تمہارے اعمال کے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری اور ایمان بالغیب کے تھرو کیا. لیکن اہل جنت یہی کہیں گے, یہ پورا وہ سورہ اعراف 43 میں ہے, کہ اے اللہ یہ تو تیرا ہی فضل ہے, ورنہ وہ نعمتیں جب انسان دیکھے گا تو وہ اللہ کا ہی فضل ہوگا جو وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس طرح سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ آیات اس طرح ہے کہ یہ تمہارے عمل کے بدلے ہیں جو تم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 20, متکئین, تکیہ لگائے ہوں گے, علی سرر, ایسے تختوں پر, مصفوفہ, جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے, وزوجناہم, اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا, بحور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. آیت نمبر 21, والذین, اور وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, واتبعتہم, پیروی کی ان کی, ذریتہم, ان کی اولاد نے, بھی ایمان, ایمان کے ساتھ, الحقنا, تو ہم بھی ملا دیں گے, بہم, ان کے ساتھ, ذریتہم, ان کی اولاد کو جنت میں. یہ یہاں سلیش کر لیں اور یہاں لکھیں پہلے آپ سورہ مومن 8, سورہ مومن 8 لکھیں, کیونکہ یہ ہم سورہ مومن میں ایکسپلین کر آئے ہیں, یہ سیکنڈ ٹائم آتا ہے. یہ سورہ مومن میں بھی تھا اور یہ اس آیت میں بھی ہے, کہ دیکھیں نا اب وہ حساب کتاب ہوا, پوری نسل انسانی کے سیم مرحلے ہیں. یہ مراحل جو ہے نا, یہ تمام نسل انسانی نے
ان مراحل سے گزرنا ہے. اچھا پھر وہ تمام حساب کتاب ہوں گے. اب ترتیب نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن دیکھیں نا قرآن سے اندازہ ہو گیا یہ وہ 5 سوال جن پہ پاؤں جم جائیں گے. پھر اس کے بعد صراط مستقیم بھی ہے. اچھا اس کے بعد پھر جب جنت میں داخل ہوں گے اس میں جو لوگ پاس کر جائیں گے یعنی جو جنت میں چلے گئے. اب جب جنت میں چلے گئے اب وہی آباء و اجداد کا ذکر کیا گیا ہے کہ رشتہ دار آباء و اجداد اس طرح سے جو ہوں گے. اب وہی والی بات، کچھ ایک ہے فیملی ممبر کچھ تھے جو بہت ہائیسٹ والے لیول پہ ہیں، ایک ہے جو ذرا نیچے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو نیچے بھیجا جائے گا بلکہ اس کی فیملی کے تمام افراد جو پاس ہو چکے ہوں گے جنت پہ چلے جائیں گے ان کو اوپر ان کے پاس بھیج دیا جائے گا تاکہ یہ وہاں اکٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں، لیکن شرط یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سب پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وما اور نہیں التناہم نہیں ہم کم کریں گے ان کے لیے من عملہم ان کے عمل سے، من شیئن کچھ بھی، کلو ہر کلم رئم کلم کل کلم رئم اور ہر شخص بما اس کے ساتھ جو کسبہ اس نے کمایا رہین گروی ہے، یعنی وہ اس کی رکھی ہوئی ہے، یعنی ہمارے اعمال ہیں یعنی وہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہر شخص کے جو اعمال ہیں نا جو اس نے کمائے ہیں وہ موجود ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم خوب دیں گے ان کو بِفَاكِهَةٍ لذیذ میوے وَلَحْمٍ اور گوشت مما اس میں سے جو یشتہون وہ چاہیں گے. اب وہ چاہیں گے میں سارے گوشت آ جائیں کہ بھی آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، ہر کیٹیگری. ٹھیک ہے گوشت اس کے جو وہ چاہیں گے. آیت نمبر 23 یتنازعون اور ایک دوسرے سے لیں گے فیہا اس جنت میں کاسن ایسا جام شراب. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک وہ بھی سین دیکھ لیں کہ جیسے ہو رہا ہوگا سب ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے. لا لغون لیکن وہاں کسی قسم کی بکواس اور لغو نہیں ہوگا. فیہا اس میں کس میں اس شراب میں، یعنی وہ جو ایک شراب کا دنیاوی شراب کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. فیہا اس میں ولا تاسیم اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام ہوگا. آیت نمبر 24 وَيَطُوفُ اور پھر رہے ہوں گے یعنی پھر رہے ہوں گے علیہم ان پر غلمان نو عمر لڑکے لہم ان کی خدمت کے لیے کأنہم گویا کہ وہ لؤلؤ موتی ہیں مکنون پردے میں چھپائے ہوئے. آیت نمبر 25 وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے بعضهم ان کے بعد علی بعض بات پر یتساءلون ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں بہت اہم آیت ہے جو 26ویں آیت ہے. قالو وہ کہیں گے انا بلا شبہ کنہ ہم تھے قبلو اس سے پہلے فی اہلنا اپنے اہل و عیال میں مشفقین ڈرنے والے. یعنی یہ وہ نیک لوگ ہیں جو کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ ڈرتے رہتے ہیں، ساتھ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے اعمال میں دکھاوا تو نہیں ہو گیا. تو وہ وہاں یہ باتیں کریں گے کہ ہم بہت ڈرتے تھے اس وقت اپنے، یعنی اپنا بھی انہوں نے کیا اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے کہ ہم اس سے پہلے بڑا ڈرتے تھے اس معاملے میں، ہم بڑے ڈرنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جنت کی جو نعمتیں ملیں گی تو ان کی یہ بھی بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے کے چلے اور وہ ہر معاملے میں ڈرے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 27 فمن اللہ پھر احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر ووقانا اور اس نے ہمیں بچا لیا عذاب السموم نہایت اس گرم ہوا والے عذاب سے. یعنی وہ جو اس وقت دوزخ کی اور جہنم کی آگ کی جو ہوا ہوگی وہ نہایت گرم ہوا کی ہوا ہوگا جس عذاب سے وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ. آیت نمبر 28 انا کننا بلا شبہ ہم تھے من قبل اس سے پہلے ندعوہ اس اللہ کو ہی پکارنے والے تھے، یعنی مسلسل اللہ کو پکارتے تھے. انہ ہوا بے شک وہی ہے برو بخوب احسان کرنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا. آیت نمبر 29 فذکر سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں فما انت پس نہیں ہے آپ بنعمتی اپنے رب کے فضل سے، ربی کا اپنے رب کے بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ دیوانے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اب اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ وہ کفار مکہ میں وہاں مشرکین میں وہ لوگ جو کاہن اور دیوانہ کہتے تھے اس آیت میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. بے ان کو تو چھوڑ دیجئے، یہ ان کو چھوڑ دیجئے اور آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور ان کو چھوڑ دیجئے. آیت نمبر 30 ام کیا یقولون وہ جو کافر کہتے ہیں شاعرون کہ یہ پیغمبر شاعر ہے، نتربصو ہم انتظار کرتے ہیں بھی اس کی بابت ریب المنون حوادث زمانہ یا موت اس کا مطلب ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ جو کافر ہے نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور جو آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں تو یہ بہت جلدی ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ان کو کر لینے دیں، ایک تھوڑا سا وقت ہے. ریب المنون یہ بہت جلدی ہی اس موت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جلدی ہی. ابھی ان کو کر لینے یعنی ان کو چھوڑ دیجئے،
آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں. آیت نمبر 31 قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تربسو تم انتظار کرو فانی بلا شبہ میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المتربسین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آیت نمبر 32 ام کیا تأمرہم حکم دیتی ہے ان کو احلامہم ان کی عقلیں لہذا اسی بات کا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو سلیش کر دیں. ام یا پھر ہوں وہ قومن طاغون یا پھر یہ ہیں ہی سرکش. تو اس میں آیت میں آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ اس آیت میں دو اہم نقطے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو یا پھر ان کی عقل ہی اتنی ہے یعنی ان کی جو عقلیں ہیں نا وہ اتنی ہی ہے کہ یہ شاعر ہے یہ معاذ اللہ وہ جو مجنون ہے اور یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو عقل کا اتنا حصہ ہے کہ ان کی عقل تو کام ہی نہ کی ان کی عقل یہیں تک ہی رہی کہ یہ اتنا حصہ ہے. یا پھر ام ہم قوم طاغون یا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل تو ان کے گواہی دے چکے ہیں کہ یہ بات تو حق کی ہے لیکن ان کی سرکشی ان کی سرداریاں ان کی ضد ان کی ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 32 میں دو ہیں. ایک ان کی عقلیں یا تو نہیں کام کر رہی یا پھر وہ گواہی تو دے چکے ہیں ان کے دل لیکن یہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 33 ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں تقولہ اس نے خود ہی گھڑ لیا اس قرآن کو جو ان کا ہے. اس کو سلیش کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لا یؤمنون بلکہ نہیں اصل بات ہے یہ ایمان ہی نہیں لائے ایمان ہی نہیں لاتے. آیت نمبر 34 فلیاتو تو بس چاہیے کہ وہ لے آئے بھی حدیث ایک بات. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیلنجنگ آیت آپ لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بس چاہیے کہ وہ لے آئے پھر ایسی مثلی ہی اس قرآن جیسی ان کانو صادقین اگر یہ سچے ہیں اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاعروں والا کلام ہے یا اس طرح سے ہے تو وہاں شعرا بھی موجود تھے خطبہ بھی اس وقت موجود تھے بہت فصاحت شعرا کا اور ادب کا دور تھا. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا لیکن دیکھیں اس کو قبول کسی نے بھی نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کہ یہ آیت کتنی دفعہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وہ لے آئے اگر وہ چاہیے کہ اس بات پر اگر وہ نہیں ایمان لاتے تو ٹھیک ہے اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسا کچھ لے آئے مثلی ہی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 35 ام خلقو کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی تخلیق کے. ٹھیک ہے. ام ہم الخالقون یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں. دیکھیں یہ بھی اس طرح کی ایک سمجھانے والی بات ہے کہ یہ دیکھیں ایک انسانی کانسیپٹ ہے. آپ خود سوچیں آج تک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز خود بخود بن جائے جب تک کہ وہ بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے 35 کے اندر کیا وہ خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا کسی نے بنایا ہے. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. تو کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی خالق کے کہ کیا خود ہی سے بن گئے ہیں یا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے. تو یہاں جواب ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے پیدا کیا ہے. یہ خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا یعنی انسانی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ایک چیز خود بخود نہیں ہوتی لازماً اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے وہ بنائی جاتی ہے تو ایک چیز بنتی ہے. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ کیا یہ خود ہی ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ حقیقت ہے یہ حق ہے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ایک ہستی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. آیت نمبر 36 ام خلقو کیا انہوں نے پیدا کیا سماوات والارض. اب آپ دیکھیں نوٹس لیں 35 میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا نا کہ یہ انسان اچھا اس انسان کو چھوڑیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ام خلقو السماوات والارض کیا انہوں نے پیدا کی یہ زمین آسمان یعنی تم انسان تو یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے. اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ تم انسان کی بات کر رہے ہو چلو اپنی تخلیق چھوڑو پھر یہ بتاؤ یہ زمین آسمان کس نے کیے کیا انہوں نے پیدا کیا ہے اس آسمان کو اور زمین کو بلکہ لا یوقنون وہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 37 ام عندہم کیا ان کے پاس خزائن خزانے ہیں ربی کا آپ کے رب کے ام یا ہم وہ مسیطرون یا وہ ان کے داروغے ہیں. اچھا یہ جو ترجمہ ہے نا یہ آپ لوگ لکھیں سورہ زخرف 31-32 یہ جو ہے نا 37 آیت اس میں آپ لوگ لکھ لیں سورہ زخرف 31-32 کیونکہ یہ وہاں بڑا ڈیٹیل سے یہ خزانوں کی بات جب آتی ہے نا یہ کیا ان کے پاس ہے خزانے آپ کے رب کے یا وہ اس کے داروغے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا سورہ زخرف 31 میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ آپ لوگ کلیئر ہو جائے گا زخرف میں کر آئے. ہاں یہ جو سورہ زخرف میں آیت نمبر 31 میں انہوں نے کہا تھا اور کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر. ٹھیک ہے نا. سورہ زخرف 32 میں ہی جواب دیا تھا کیا آپ کے رب کی رحمت کے یہ لوگ تقسیم کریں گے. تو یہ وہ خزانے ہیں یعنی اس سے مراد وہ نبوت ہے کہ ان دو بڑے بڑے شہروں میں طائف میں اور مکہ میں ان کو کیوں ملی.
تو یہ آپ لوگوں کو جیسے ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے سورہ زخرف 31 32 جب ہم لکھتے ہیں کہ یہ کن خزانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے اس کے داروغے، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو نبوت سے سرفراز کرے، اور یہ چاہے اب وہ سردار تھے کہ نہیں تھے، ان کو یہ تھا اتنے سرداروں میں سے ان کو کیوں ملی، یہ ہے اس کا جواب نا۔ آیت نمبر 38، ام کیا لہم ان کے لیے سلم کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ کہ وہ سن لیں اس پر چڑھ کر۔ اب یہ کویسچن ہے، اس طرح کے جو ان کے انداز تھے نا تو اس کے سوال بھی ویسے ہی ہیں کہ کیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے اس پر چڑھ کر، ٹھیک ہے نا۔ فلیاتی پھر چاہیے کہ لے آئے مستمعہم ان کا سننے والا بسلطان کوئی دلیل مبین، یعنی اگر کسی نے سنی ہے تو وہ بھی آ جائے۔ 39، ام کیا لہو اس اللہ کے لیے بناتو بیٹیاں ہیں، ولکم بنون ان کے لیے بیٹے ہیں۔ آیت 40، ام کیا تسألوہم کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن کوئی معاوضہ، فہم من مغرمن کے جس کے تاوان میں مسقلون اس بوجھ میں یہ بوجھل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے جس میں کسی آپ وہ اجرت کا کیوں ذکر آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دیکھیں وہ جو اس زمانے کے شاعر آ رہے تھے، اس زمانے میں یہ تمام جو آتے تھے تو یہ جب شاعری کرتے تھے اس کے بعد اجرت لیتے تھے، تو یہاں خاص اس معاوضے کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیوں اس بوجھ تلے آ رہے ہیں، یعنی آپ تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، آپ تو اس کام کی تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے، پھر یہ کیوں اتنے بوجھل ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 41، ام یا عندہم ان کے پاس غیب غیب یعنی وہی ہے، فہم پس وہ یکتبون وہ لکھتے ہیں، ام کیا یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں کیدن کسی فریب کا، فالذین پس وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون یہ خود ہی فریب خور ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہوا 42 کا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، یہ سب ہیں، یہ خود بھی ان کے دل نہیں اس پہ مان رہے، یعنی کہ وہ ارادہ تو کر رہے کسی فریب کا لیکن وہ خود بھی دل سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ وہی کفار مکہ ہیں جنہوں نے 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا، اب یہ بات سے ان کو جھوٹا تو کہہ کے پر ان کے دل نہیں گواہی دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 43، ام کیا لہم ان کے لیے الہ کوئی اور معبود ہے غیر اللہ اللہ کے سوا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 44، وَإِنْ اور اگر وَإِنْ يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کسفن کوئی ٹکڑا من السماء آسمان سے ساقطن گرتا ہوا، یقولو تو وہ یہی کہیں گے سحابن یہ بادل ہے، مرکوم تہبت ہے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب کی شکل میں اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرا نا تو وہ انہیں بادل لگے گا، یہ اس کو نہیں پہچان سکیں گے ایک دم، یعنی کہ اتنا بھی نہیں ان کو اندازہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے عذاب میں ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ جو حضرت شعیب کا، اس پہ وہ بادل ہی تو آ رہا تھا، یہ عاد والوں کا بھی یہ آندھی جب آئی ہے تو بادل ہی تو آئے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہے لیکن وہ عذاب تھا، تو یہ ایسے ہے کہ اگر ان پہ آ جائے نا یہ آسمان کوئی گرتا ہوا ٹکڑا تو وہ اس کو بادل ہی سمجھیں گے، تہبت ہے۔ آیت نمبر 45، فذرہم لہٰذا آپ چھوڑ دیجئے انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملیں یومہم الذی اپنے اس دن سے، فیہ جس میں یسعقون جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ معارج 46، سورہ معارج 46، کیونکہ یہ 45 جو ہے نا جس میں سورہ معارج 46 میں ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے دیں، ان کو کھیلنے دیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا، تو اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ معارج 46، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 46، اب یہ سورہ طور کی آیت نمبر 46، یوم اس دن لا یغنی نہیں فائدہ دے گا انہم انہیں کیدہم ان کا یہ فریب، ان کی چالیں ساری ناکام ہو جائیں گی، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 47، وَإِنَّ اور بلا شبہ للذین ان لوگوں کے لیے ظلم جنہوں نے ظلم کیا، عذاب ایک عذاب ہے دنیا کا، دون علاوہ ذالکا اس عذاب آخرت کے، ولیکن لیکن اکثرہم لا یعلمون ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اچھا یہ جو عذاب ہے نا دنیا کا، اس میں پھر دیکھیں دو ہی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک آپ لوگ سورہ دخان پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے مکہ کے قحط کا ذکر کیا تھا، اور ایک آپ لوگ سورہ انفال بھی پڑھ رہے ہیں جس میں کہ کفار مکہ کے جو 70 سردار تھے وہ مارے گئے تھے، تو دنیا کے یہ دو عذاب تو یہ ہمیں آیات سے پتہ چل جاتے ہیں، تو واللہ عالم کی وہی ہے، یہ تفسیر میں ان کا ہی لکھا ہے مکہ کا قحط، اور یہ جو غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار پھر مارے گئے تھے۔ وَاصْبِرْ آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے حکم کے آنے کا۔ اچھا یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ پلیز ذرا 48 آیت کا ہے نا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس کو ضرور اپنے نا ہائی لائٹ کریں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اس سے
ڈیٹیل سے سمجھایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں فصبر بہت دفعہ آیا, اس صورت میں آیا نا سورہ طور میں فصبر فصبر صبر کیجئے. تو یہاں آپ ایک رول لکھ لیں کہ وصبر کے بعد انہوں نے کہا جب لام آتا ہے نا وصبر لحکمی, تو آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کا. تو انہوں نے کہا جب صبر کے بعد یعنی کہیں پہ بھی صبر کے بعد جب لام آتا ہے تو اس صبر کا مطلب بدل جاتا ہے. سمجھ رہے نا آپ لوگ کہ وصبر کے بعد کیونکہ لام آ گیا نا تو اس سے اب اس صبر کا کیا مطلب ہوا کہ انتظار کریں. ہے تو صبر, لیکن یہاں صبر کا مطلب وہ صبر نہیں ہے جو پیچھے آ رہا ہے نا برداشت کریں. ابھی آپ صبر کر لیں, تم بھی صبر کرو, میں بھی صبر کر رہا ہوں. وہاں صبر کا مطلب برداشت ہے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. یہاں صبر کا مطلب ہے انتظار کریں, ہے صبر, لیکن ترجمہ کیوں بدلا, اگلے حرف میں لام آ رہا ہے. تو یہ آپ لوگ اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ لیں کہ وصبر کے بعد کیونکہ لام آ رہا ہے تو یہاں ہے اب آپ انتظار کریں, یعنی آپ انتظار کریں اپنے رب کے حکم آنے کا. فَإِنَّكَ بس بلا شبہ آپ بھی آیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اچھا یہ بہت خوبصورت آیت ہے, یہ جو 48 آیت ہے نا اس میں ہے نا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ یونس 61, سورہ یونس 61 میں بڑی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی, اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. یعنی ہر مسلمان یا ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس عمل میں مصروف ہوتے ہو. یہاں آپ لوگ ضرور سورہ یونس 61 لکھیں. وہ سب بھی, اور آپ تسبیح بیان کیجئے. اب تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک, اپنے رب کے حمد کے ساتھ, ہی نہ تقوم, جس وقت کہ آپ کھڑے ہوں. اب یہ وہی ہے کیونکہ یہ مکی دور ہے نا, یہ 5 نمازوں کا حکم تو اس میں آیا تھا معراج میں, تو یہ پھر آپ وہی رکھیں کہ وہ جو اس وقت تہجد پڑھی جا رہی تھی اس کا حکم تھا. تو یہ مکی دور میں کیونکہ 5 نہیں ہے نا, تو ان آیات کا مطلب نماز ہی ہے جو اس وقت کے حکم کے مطابق سٹارٹنگ میں جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے یہ اس کا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور کچھ حصہ رات میں بھی, فَسَبِّحُ, اور آپ تسبیح بیان کیجئے. کس کی؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اب ادبار کس کا مطلب ہوتا ہے؟ ادبار النجوم یعنی جتنے ستاروں کے قافلے چلے جائیں, یعنی ستاروں کے قافلے کب جاتے ہیں؟ جب صبح ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, رات جب گئی ستارے بھی چلے گئے, صبح آ گئی, تو یہ وہ ہے فجر کا وقت, یعنی یہ تہجد کا وقت. اور وہ ادبار النجوم جب ستاروں کا قافلہ چلا گیا تو پھر یہ فجر کا وقت. تو یہ اس وقت کے مطابق یہ والا وقت دیے گئے ہیں کہ اس میں آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی, ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.